جنگی ماہرین کی طرف سے آخر یہ وارننگ کیوں دی جا رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں دنیا کا سب سے خطرناک جنگی محاذ یورپ یا مڈل ایسٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مرکز ہوگا ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جہاں پر موجود ہیں 3 بڑی ایٹمی طاقتیں: چائنا، انڈیا اور پاکستان۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چائنا اور انڈیا جیسے رقبے کے اعتبار سے بڑے ممالک کے درمیان پاکستان کیوں اتنا اہم ہو جاتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ بظاہر تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چائنا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک عرصے سے چھوٹے موٹے بارڈر ڈسپیوٹس اور ریجنل ایشوز چلے آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ عالمی سیاست کو غور سے دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ اس خطے میں دنیا کی 3 بڑی طاقتوں کے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ایک طرف ہے امریکہ، دوسری طرف ہے چائنا اور درمیان میں موجود ہے ساؤتھ ایشیا۔ لیکن اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج کے بدلتے ہوئے پاور بیلنس کو دیکھنا ہوگا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کی نظر میں امریکہ اور چین کے درمیان اصل مقابلہ صرف معیشت یا ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب یہ مقابلہ ایشیا میں انفلوئنس کا بھی بن چکا ہے۔ اب امریکہ کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ چائنا کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے ہمسائے میں موجود ممالک لائک تائیوان، جاپان اور انڈیا میں اس کا انفلوئنس برقرار رہے، اور ان ممالک میں چائنا بھی اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے، جبکہ انڈیا بھی کم سے کم درجے میں ساؤتھ ایشیا پر اپنا روپ اور دبدبہ بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جنگی ماہرین کے نزدیک یہی وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا میں ایک بڑی جنگ کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر مستقبل میں چائنا اور انڈیا کے درمیان کوئی بڑا فوجی تصادم ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کا رول کافی حد تک اہم ہو جائے گا۔ وجہ ہے اس کی جغرافیائی پوزیشن۔ پاکستان صرف انڈیا کا پڑوسی ہی نہیں بلکہ چائنا کا قریبی اتحادی بھی ہے۔ بحیرہ عرب تک رسائی، سی پیک اور مڈل ایسٹ سے نزدیکی، یہ سب پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دیتے ہیں جسے کسی بھی بڑی طاقت کے لیے نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ آپریشن سندور میں پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی بھی بڑا فوجی بحران صرف 2 ملکوں کی حد تک محدود نہیں رہے گا، اور بطور خاص پاکستان کے کیس میں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ چائنا کے مفادات کا بڑا حصہ براہ راست پاکستان سے جڑا ہوا ہے، جبکہ حالیہ چند ماہ سے انڈیا کی طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی پر بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ایک اور پیچیدہ صورتحال پیدا کرتی ہے۔ پاکستان کا پانی روکنے کی صورت میں چائنا کی طرف سے انڈیا کا پانی روکے جانے کی دھمکی نے اب چائنا کو بھی اس مسئلے میں ایک فریق بنا دیا ہے۔ Prime Minister Modi started to threaten not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan۔ اگر پانی جیسے حساس مسئلے پر تنازع مزید بڑھتا ہے تو یہ ایک بڑی جنگ کو بھی ٹریگر کر سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی نظریں مسلسل ساؤتھ ایشیا پر جمی ہوئی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چین اپنی فوجی طاقت کو پہلے سے کہیں تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل J-35 5th جنریشن فائٹر جیٹس دیے جانے کی اطلاع بھی عالمی دفاعی حلقوں میں خاصی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ اگر یہ طیارے واقعی پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنتے ہیں تو پاکستان نہ صرف ساؤتھ ایشیا کا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل فائٹر جیٹس رکھنے والا پہلا ملک بن جائے گا، بلکہ ساؤتھ ایشیا کا فضائی پاور بیلنس بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی نظریں صرف پاکستان اور انڈیا پر نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر اس خطے میں طاقت کا توازن بدلتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا کی سیاست پر بھی پڑ سکتے ہیں۔